أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الرسول المصدق والمصطفى الأمجد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين يريها الله العالمين تراب مقدم الفداء اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. شب قدر ہے وہ شب شہادت مولا الموحدین علی بن ابی طالب. آج علی کی آخری رات ہے. 19 کی رات کو علی کو اشقل اشقیاء ابن ملجم مرادی نے ضرب لگائی اور مولا 2 دن سخت اور صعوبت حالات میں زخمی حالت میں رہے اپنے اصحاب اور اہل خانہ کے درمیان. اور امام حسن مجتبیٰ نے مولا کے لیے طبیب کو بلایا. طبیب آیا، اس نے آپ کا معائنہ کیا اور یار قطار ہونے لگا اور کہا کہ مولا وصیت فرمائے. اس ملعون نے اس تلوار میں اتنا زہر لگایا ہے کہ اگر تمام اہل کوفہ کو یہ زہر دیا جاتا تو سب مر جاتے. تو امام علیہ السلام نے وصیت کرنی شروع کر دی. آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کریں. البتہ یہ وصیت فقط امام حسن اور امام حسین و حضرت عباس کو نہیں تھی، بلکہ تمام پیروان مکتبہ اہل بیت، تمام وہ جو کچھ ترقی و کمال چاہتے ہیں. اسی طرح فرمایا جو کہنا چاہتے ہو حق کہو، جو کرنا چاہتے ہو ثواب کے لیے کرو، ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے مددگار رہو. میں اسی جملے کے مد نظر کہنا چاہتا ہوں پیروان علی، محبین علی، جو علی کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی آج علی کی سیاست کے پیچھے ہیں. تو ہمارے محبین علی کو کیا ہو گیا ہے کہ اس علی کی اس فرمائش پر عمل نہیں کرتے کہ ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے مددگار بنو. یہ بہت اہم مطلب ہے. کونوا للظالم حسما وللمظلوم عونا. اپنے معاملات درست رکھیں اور آج کی مناسبت سے ہی علی نے تمام انتقام لینے والے تمام سیاستدانوں کو سب کو یہ پیغام پہنچایا. جب ابن ملجم نے آپ پر ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا امام حسن مجتبیٰ کو کہ اگر خدا نے مجھے زندگی دی تو میں بہتر جانوں گا کہ اپنے دشمن کے ساتھ اور اپنے قاتل و ظالم کے ساتھ کیا کروں. لیکن اگر میں
انتقال کر گیا اور مشیت الہی سے نہ رہا اس دنیا میں، تو ایک ہی ضرب لگانی ہے، کیونکہ اس نے ایک ضرب لگائی ہے، مرے یا نہ مرے۔ اور آپ نے اس مقام پہ ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ یہ نہ سنتا پھروں کہ کہیں کہ علی کو مارا گیا لہذا فساد پھیلاؤ، انتشار پھیلاؤ اور جلاؤ گراؤ کرو، بلکہ وہی ایک شخص جس نے مجھے مارا ہے اسی کو پکڑے اور اسی پر ایک ضرب لگائیں۔ یہ علی کی عدل ہے، اسی لیے کہا گیا کہ قتل علی لشدت عدلہ، علی کو اصلا شہید بھی کیا گیا کہ اپنے عدل اور انصاف میں نہایت احتیاط سے کام کرتے تھے، احتیاط سے، نہ جو آج کل رائج ہے، ایک چھوٹا سا کوئی گناہ کر دیتا ہے یا کوئی دشمنی کے مد میں کوئی چھوٹا سا حملہ کر دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے، تو اس کے قبیلے کو، اس کے خاندان کو دار و مار کر دیتے ہیں اور ظلم و تشدد کرتے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ مظالم لائے جاتے ہیں۔ یہ علی کی سیاست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے یتیموں کے بارے میں فرمایا، یتیموں پر فاقے نہ آئیں، سفارش کی، شدت سے سفارش کی کہ ان کی فاقوں کی نوبت نہ آئے، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، ہلاک نہ ہو جائیں، بھوکے اور پیاسے نہ رہیں۔ اور اسی طرح ہمسایوں کے بارے میں بھی وصیت کی، وہ فرمایا کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ پیغمبر نے اس پر اتنی سفارش کیا کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید وہ میراث پاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے قرآن کے بارے میں سفارش کی، ایسا نہ ہو کہ قرآن پر دوسرے عمل کریں قبل اس کے کہ ہم عمل کریں۔ اور نماز کے بارے میں سفارش کی، راہ خدا میں جہاد کے بارے میں سفارش کی، آپس میں تعلقات کے بارے میں سفارش کی، ایک دوسروں سے معاونت کرنے کے بارے میں سفارش کی۔ علی کتنا عظیم شخص ہے کہ یہ سفارشیں کر گیا، اور ہم ہر سال کسی موقع پر سن لیتے ہیں ایک سفارشات علی تھی، لیکن غور کرنا ہے کہ ہم نے کتنا اس کو سمجھا ہے اور کتنا اس پر عمل کیا ہے اور کتنا اس پر عقیدہ ہے، کتنا اس پر یقین ہے، کتنا اس کو ہم دل سے مانتے ہیں۔ فقط ہم علی کو مانتے ہیں یا علی کی بھی مانتے ہیں؟ اسی طرح آپ نے بہت اہم امر کی طرف اشارہ کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اصلاح جامعہ اور معاشرے کی تبدیلی کا دار و مدار اسی میں ہے۔ اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ چیزیں بری ہیں، ان سے خود بھی ہم رکیں، ان سے لوگوں کو بھی رکوائیں، تو معاشرہ اصلاح کر جائے گا، معاشرہ امن و امان ہو جائے گا، معاشرے میں نظم و نسق پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں بہتری آ جائے گی، معاشرے میں ہر کوئی فخر محسوس کرے گا ایک دوسرے سے رہنے سے۔ لیکن اگر ہم یہ وصایا یا علی پر عمل نہ کریں تو کیسے ہم علی کے ماننے والے ہیں؟ ایام ماہ مبارک رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ دعا گو ہوں اس عشرے کے ختم ہونے سے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اعمال میں بہتری آ جائے، اور
ہماری توبہ قبول ہو جائے، قرب الہی حاصل ہو جائے، رضا الہی حاصل ہو جائے، برائیوں سے، ریاء سے، ظلم سے، تشدد سے، غیبت سے، تہمت سے، بے عزتی سے، توہین سے، ان قسم منہیات سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے، صدق نیت، سچائی، پاکی، معنویات میں ترقی، اخلاق میں بہتری، لوگوں کی مدد حسب الامکان، اس میں بہتری آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔